بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب حاکم شام یزید کا باپ جنگ صفین لڑنے کے لیے مولا متقیان کے مقابلے پر گیا ہے اور یہ جنگ ختم ہوئی تو ایک مولا متقیان کے سپاہی وہ تھا کہ جو شام کے راستے کی طرف روانہ ہوا. نہ جانے اس کا مقصد کیا تھا، تحقیق کرنے کے لیے گیا یا کسی مقصد کے لیے وہ کوفہ سے شام جانے لگا. جب شام کے راستے پہنچا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ موجود تھا، اور جب ایک شامی نے وہ اونٹ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا اونٹ تھا جو تم نے جنگ میں چرایا ہے اور یہ حقیقت میں میرا مال. اب جو کوفی ہے اس کا بڑا اطمینان ہے کہ میرے پاس ایسی دلیل موجود ہے کہ آسانی سے یہ شامی مات ہو جائے گا اور آسانی سے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مال ہے اور اگر تمہیں فیصلہ کروانا ہے تو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ دونوں شامی اور کوفی اس اونٹ کو لے کر قاضی کے دربار میں پہنچے. اور قاضی کون ہے؟ کوئی اور نہیں، خود حاکم شام، امیر شام. اور جب امیر شام نے سوال کیا شامی سے کہ بتاؤ یہ جس اونٹ کا تم دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ تو شامی نے کہا کہ نہ صرف میرے پاس ایک گواہ، دو گواہ، بلکہ 50 گواہ موجود ہے کہ یہ اونٹنی میرا مال، یہ اونٹنی میری ہے. اور 50 لوگوں نے گواہی دی کہ حاکم شاہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ اونٹنی اس کا مال تھی، اس کوفی نے اسے چرایا ہے. جب حاکم شاہ نے بات سنی تو کوفی سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کوئی گواہ موجود ہے؟ اب بیچارہ جو کوفے سے آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی گواہ تو لے کر نہیں آیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں امیر شاہ، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے. تو حاکم شاہ نے فوراً سے کہا کہ پھر یہ اونٹنی اس کا مال ہے کہ جس کے پاس گواہ موجود ہے. جیسے ہی حاکم شام نے فیصلہ سنایا فوراً سے وہ کوفی اپنی بہت بہترین دلیل پیش کرنے لگا. کہا کہ اے امیر شام، میں ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ سارے گواہوں کی گواہی پر وہ بھاری ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں اونٹنی ہے ہی نہیں، یہ تو اونٹ ہے کہ جو میرا اونٹ ہے. جس اونٹنی کے یہ پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی اس کا مال تھی، حقیقت میں اونٹنی ہے ہی نہیں، یہ اونٹ ہے اور یہ میرا مال ہے کہ جو میں کوفے سے لے کر آیا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اونٹنی اور اونٹ کا جو فرق ہے وہ کسی اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. آنکھوں دیکھی بات ہے کہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی. لیکن حاکم شام نے کہا کہ چونکہ گواہ موجود ہے لہذا ہم گواہوں کو دیکھتے ہوئے شامی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور شامی کو وہ اونٹ دے دیا گیا. جبکہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت میں اونٹنی نہیں، اونٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اونٹ دے دیا گیا. جب دے دیا اور شامی جانے لگے خوشی خوشی اور کوفی بڑے افسوس کے ساتھ جا رہا تھا تو حاکم شام نے اسے قریب بلایا، اسے کہا واپس آؤ. اور جب وہ واپس آیا تو اپنی مخفی کمرے میں اسے لے کر گیا اور لے کر جانے کے بعد کہا کہ جا کر اپنے مولا علی سے کہہ دینا کہ میں 1,00,000 ان سپاہیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں معلوم. آئے ہائے ہائے، یعنی گویا حاکم شاہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ قوم کہ جو آنکھوں دیکھے فضائل کو اور آنکھوں دیکھے فرق کو نہیں پہچان سکتی، وہ باطنی فضائل اور باطنی فرق کو کیا پہچانے گی؟ اے علی، جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہیں جانتی ہے وہ علی اور معاویہ کے فرق کو کیا جانے گی؟ شام کی کیفیت یہ ہے، اور یہاں سے ہم یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھیں حق معلوم ہونے کے باوجود گواہوں کی گواہی کے اوپر فیصلہ دینا یہ حاکم شام کی روش ہے، چاہے وہ گواہ کتنے ہی جھوٹے کیوں نہ ہو. جھوٹے گواہوں کے باوجود بھی گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا یہ حاکم شام کی سیرت ہے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ سب حاکم شام کی سیرت نہیں ہے. جب جناب سیدہ کائنات بھی دربار میں آئی تھی تب بھی حاکم کی یہی سیرت تھی کہ وہ گواہوں کو دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ حق کہاں پر ہے اور واضح اور آشکار بات کہاں پر.